بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماریا ہے اور میں اپنی ماں کی بدولت کبھی بھی اسکول نہ جا سکی تھی اور نہ ہی اپنا مستقبل بنا سکی تھی۔ میں ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں ہی کام کرتی رہی تھی۔ میری زندگی کبھی خوشیوں کا گہوارہ نہیں رہی، بلکہ مشکلات میں ساری زندگی میں نے نکال دی تھی۔ میری ماں کے مرنے سے پہلے ہم گھر میں 3 لوگ ہوا کرتے تھے، میں، میری ماں اور جلیل ابا۔ جلیل ابا میرے سگے باپ نہیں بلکہ میری ماں کے دوسرے شوہر تھے۔ میں کوئی 10 برس کی تھی جب میری ماں میرے باپ کی گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر نئے ابا جلیل کے پاس آ گئی تھی۔ میرے سگے ابا کا چھوٹا سا چائے کا ڈھابا ہوا کرتا تھا، جس سے آمدنی تو محدود آتی تھی، لیکن ابا نے اس محدود آمدنی میں بھی میری اور اماں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میری بچپن کی یادوں میں یہ یاد بھی تھی کہ میری ماں کبھی بھی میرے ابا سے خوش نہیں ہو سکی تھی۔ یوں تو میرے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب پیٹ خالی ہو تو محبت پہلے کھلی کھڑکی سے بھاگتی ہے۔ میرے ماں بابا کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں پہلے تو محبت میں اندھی ہو کر جھونپڑی میں گزارا کرنے اور روکھی سوکھی کھانے کو بھی تیار تھی، لیکن جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ سب کہنے کی باتیں تھی۔ اصل محبت دنیا میں صرف اور صرف پیٹ ہی ہے جو روٹی مانگتا ہے، محبت نہیں۔ میری اماں جس کالج میں پڑھتی تھی، میرے ابا اس کالج کے باہر چائے کا ٹھیلا لگاتے تھے، اور وہیں دونوں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ تب میری ماں کو یہ اعتراض بھی نہیں تھا کہ میرے ابا ایک ٹھیلے والے ہیں، اور یوں دونوں کے درمیان محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ جب دونوں کو لگا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے ابا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، سو وہ خود ہی رشتہ لے کر میری اماں کے گھر پہنچے تھے، لیکن یہ جان کر کہ وہ چائے کا چھوٹا سا ٹھیلا لگاتے ہیں، میری اماں کے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا، اور تب میری اماں سب کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور ہر صورت میرے ابا سے شادی کروانے کا کہا تھا۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے وہی کیا جو اس عمر میں عام طور پر لڑکیاں اور لڑکے جذبات میں بہہ کر جایا کرتے ہیں۔ اماں نے اپنا سامان باندھا اور ایک رات وہ میرے ابا کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ چونکہ اس شہر میں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا، سو چائے کا ٹھیلا وہیں رہا اور اماں ابا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے۔ جیب میں پیسے نہیں تھے، سو کئی راتیں فٹ پاتھ پر گزارنی پڑی تھی۔ نکاح تو دونوں نے کر لیا تھا، لیکن اب پیٹ کی بھوک ستانے لگی تھی، اور تب ابا نے ایک بار پھر سے چائے کا ٹھیلا شروع کرنے کا سوچا، لیکن ان کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے تو ٹھیلا کہاں سے لگاتے۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی اماں سمجھ چکی تھی کہ یہاں گزارا بہت مشکل ہے۔ محبت میں چاند تارے توڑ لانے اور روکھی سوکھی کھانے والی صرف باتیں ہی ہیں، اصل زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ابا نے وہاں پر ایک ہوٹل میں ملازمت اختیار کی اور وہیں ایک کمرے کا گھر بھی کرائے پر لے لیا تھا، جہاں بمشکل ہی گزارا ہو پا رہا تھا۔ میری اماں بہت غریب خاندان سے نہیں تھی، ان کا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ تھا جہاں ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی تھی، لیکن میرے ابا سے شادی کرنے کے بعد ضرورت تو ضرورت، کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل زندگی کے دن ہی گزر رہے تھے جب اچانک اماں بیمار ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایک اور ذمہ داری بڑھی تو ابا نے سنجیدہ ہو کر مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور بینک سے قرضہ لے کر اپنا چائے کا ڈھابا کھول دیا تھا، جہاں سے بہت زیادہ تو نہیں، اتنے آ جایا کرتے تھے کہ اماں ابا کا گزر بسر اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر میرا جنم ہوا تو میرے ابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ تنگ دستی کی حالت میں بھی ابا نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی تھی، جبکہ میری اماں کو میری پیدائش کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی یعنی کہ میں غربت میں زندگی گزاروں، اور نہ ہی وہ خود مزید میرے ابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی سو گزارا کر رہی تھی۔ محبت تو اسی رات ختم ہو گئی تھی جب نکاح کر کے فٹ پاتھ پر سونا پڑا تھا۔ نرم اور ملائم بستر پر سونے والی شہزادی جب فٹ پاتھ پر سوئی تو محبت کہیں جا کر فوت ہو گئی تھی۔ زندگی اچھی ہو یا بری، وہ گزارنی ہی پڑتی ہے، سو میرے اماں ابا کی زندگی بھی گزرتی ہی چلی گئی تھی۔ میں بھی رفتہ رفتہ بڑی ہوتی گئی تھی اور میرا وقت ماں سے زیادہ ابا کے ساتھ گزرا کرتا تھا، اور میری ابا سے ہی زیادہ بنتی تھی۔ ماں ہمیشہ سے عجیب و غریب غصے اور اکتاہٹ بھرے لہجے میں ابا سے بات کرتی تھی، جو مجھے کبھی بھی پسند نہیں آتا تھا،
کیونکہ میں ابا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں نے جب سے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تھا تو یہی دیکھا تھا کہ ابا ہمیشہ اماں کی منت سماجت کرتے رہتے تھے کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اماں کی ہر ضرورت کو پورا کر سکیں، لیکن اماں پھر بھی ابا سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکی تھی۔ ابا انہیں پرانی محبت یاد دلاتے رہتے تھے جو اب صرف ابا کی طرف سے تھی، اماں کی طرف سے باقی نہیں رہی تھی۔ اماں تو ابا کے ساتھ رہتے رہتے تنگ آ گئی تھی۔ اماں کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے اور ایک ان پڑھ اور غریب انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر چکی ہے۔ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں سیما آنٹی آئی تھی۔ سیما آنٹی ایک کمپنی میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے اماں کو بھی وہاں نوکری کے لیے اپلائی کرنے کا کہا تو اماں نے دوسرے ہی دن اپلائی کر دیا، اور خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ اماں کی نوکری بھی ہو گئی تھی، اور اس سے بڑی اچھی بات یہ کہ اماں کی تنخواہ بھی اتنی تھی کہ ہم آرام سے عیاشی میں اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اماں ایک دم بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایسی ہی زندگی چاہتی تھی جہاں بے تحاشا دولت ہو اور وہ خود مختار آزاد ہوں۔ ابا تو ہمیشہ سے ہی اماں کی خوشی میں خوش رہتے تھے، سو انہیں خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے اور ہنسی خوشی اماں کو نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب اماں صبح کام پر جاتی تھی اور رات دیر سے واپس آتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ شام کو ہی آ جایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اماں کا واپس آنے کا یہ دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ پہلے دیر رات اور آہستہ آہستہ اماں آدھی رات کو بھی گھر آنے لگی تھی۔ ابا اس لیے کچھ اماں کو نہیں بولتے تھے کہ بات بگڑ جائے گی، اور ویسے بھی ابا ماں پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی حد سے زیادہ اعتبار بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ میرے ابا بڑے ہی سائیں لوگ انسان تھے، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب ابا اور میں بازار سے واپس آ رہے تھے تو سگنل پر رکشہ رکا اور ہماری نظر ساتھ ہی جاتی ایک بڑی سی گاڑی پر پڑی جس میں اماں نامناسب لباس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی بڑی بے تکلفی سے ساتھ بیٹھے گاڑی چلانے والے شخص سے باتیں کر رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا کہ شاید انہیں غصہ آ رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھ کر وہ مسکرا دیے تھے۔ شاید ان کے اندر برداشت زیادہ تھی یا اماں کے لیے محبت حد سے زیادہ تھی۔ ان دنوں میں 9 برس کی تھی اور اماں کے رویے نے مجھے 9 برس کی عمر میں ہی اتنا بڑا بنا دیا تھا کہ میں ہر چیز اور رویے کی گہرائی کو سمجھنے لگی تھی۔ میں گھر آ گئی تو انتظار کرنے لگی کہ شاید اماں آئیں تو ابا ان سے کچھ کہیں، کیونکہ میری کلاس فیلوز اکثر ہی بتایا کرتی تھیں کہ ان کے ابا ایسے ہیں ویسے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کی ماؤں کو مارتے رہتے ہیں، جبکہ میں اپنے ابا کو دیکھتی تو سوچتی تھی کہ جانے میرے ابا کون سی مخلوق ہے جو اس قدر شانت تھے کہ بڑے سے بڑے دکھ کو بھی آسانی سے پی جایا کرتے ہیں۔ اس رات اماں پھر بہت دیر سے آئی تھی، لیکن ابا نے انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ ان کے آنے پر انہیں کھانے کا پوچھا تھا۔ مجھے ابا پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ وہ اماں سے بات کیوں نہیں کرتے، لیکن شاید وہ اماں کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہیں ابا نے اتنی آزادی دے رکھی تھی۔ حد سے زیادہ انسانوں کو آزادی دی جائے تو وہ حد سے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ میری ماں کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ انہیں ابا نے جس قدر کھلی چھوٹ دی تھی وہ اتنی ہی اپنی حدود کو چھوڑتی چلی گئی تھی، اور اس دن قیامت میرے اور ابا کے سر پر ٹوٹی جب اماں ابا کے سر پر کھڑی ان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ابا انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ وہ انہیں طلاق نہیں دے سکتے، لیکن اماں کی ایک ہی بات تھی کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی اماں ابا کا جھگڑا دیکھتے ہوئے روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ الگ ہوں اور میرا بٹوارا ہو جائے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم تینوں ایک گھر میں ایک فیملی بن کر رہیں، لیکن میری اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں ابا سے بہتر آپشن مل گئی تھی، سو ابا کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ وہ اس تنگ دستی اور غریبی کی زندگی کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ انہیں کوئی اور پسند آ گیا تھا جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی، جو انہیں دنیا کی ہر چیز لا کر دے سکتا تھا، اور اماں کے لیے ہر چیز صرف پیسہ اور لگژری زندگی ہی تھی۔ اگلے ہی دن اماں نے اپنا سامان پیک کیا اور ابا کے لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی اماں مجھے اور ابا کو چھوڑ کر اپنے نئے محبوب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اماں چلی گئی تو ابا نے بھی دل پر پتھر رکھ کر انہیں طلاق دے دی تھی، کیونکہ بھاگی ہوئی عورت کو تو وہ گھر پر دوبارہ اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتے تھے۔ سو اماں ابا کا رشتہ شادی کے 11 سال بعد اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ اماں کو طلاق دینے کے بعد ابا ہر وقت پریشان سے رہتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تھے۔
وہ ہر وقت اداس سے رہنے لگے تھے اور اماں کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی ابا بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں بالکل دنیا میں اکیلی رہ چکی تھی۔ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے، سو ان کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد شاید اماں کو میرا خیال آ ہی گیا تھا۔ وہ مجھے لینے آ گئی اور اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ مجھے اماں سے نفرت تھی، لیکن مجبوری تھی کہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی اور رشتہ نہیں تھا دنیا میں سوائے اماں کے، تو مجبوری میں اماں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اماں مجھے لے کر ایک بڑے سے محل نما گھر میں آئی تھی۔ یہ ان کے نئے محبوب کا گھر تھا۔ اماں کی چال ڈھال اور حلیہ سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم سے بہت زیادہ ماڈرن ہو گئی تھی۔ اماں نے شادی کر لی تھی اور اماں کے اس نئے شوہر کا نام جلیل تھا۔ اماں نے اس جلیل نامی شخص کو میرے باپ کا درجہ دے دیا تھا اور مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں ان کے نئے شوہر کو ابا کہہ کر پکاروں۔ مجھے اماں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، سو ان کے کہنے پر میں اس شخص کو ابا کہنے لگی تھی۔ نئے ابا کے محل میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ ایک دم ہم ایک بار پھر سے محل سے اٹھ کر سڑک پر آ گئے تھے، کیونکہ اس شخص نے میری ماں سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ جس گھر میں پچھلے 2 مہینے سے میری ماں اور 1 مہینے سے میں رہ رہی تھی، وہ عالیشان گھر اماں کے نئے شوہر جلیل کا نہیں تھا، بلکہ جلیل تو وہاں پر ایک ادنا سا ملازم تھا۔ جلیل کے مالکان عرصہ دراز سے امریکہ میں رہتے تھے، اسی لیے جلیل نے اس گھر پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا اور خود کو اس گھر کا مالک کہتا تھا۔ لیکن اچانک سے گھر کے اصل مالکان آ گئے تو جلیل ابا کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میری اماں جو میرے ابا کو چھوڑ کر آئی تھی، جس شخص کے لیے وہ بھی غریب بلکہ غریب ترین نکلا تھا، بلکہ وہ تو میرے ابا سے بھی زیادہ غریب تھا۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے اماں کو دیکھ کر سکون ملا تھا، کیونکہ شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ اماں نے نئے ابا سے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، لیکن نیا ابا میرے ابا جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے اماں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ اماں کے سارے کسبل نکل گئے تھے اور وہ ایک دم سیدھی ہو گئی تھی۔ جلیل ابا کے سامنے تو اب اماں کی آواز بھی بلند نہیں ہوتی تھی۔ جس کوٹھی میں اماں دندناتی ہوئی پھرتی تھی، اب اسی کے ایک چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں ہم ملازمہ جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں اکثر ہی کوسا کرتی تھی اس وقت کو جب وہ میرے ابا کو چھوڑ کر آئی تھی۔ ان کے منہ سے اب میں یہی سنتی تھی کہ پہلے والا اس سے تو اچھا ہی تھا۔ پیسہ ضروری ہوتا ہے زندگی کے لیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ انسانوں پر فوقیت دے دی جائے، اور میری ماں انسانوں پر دولت کو فوقیت دیتی تھی، سو میری ماں نے منہ کی کھائی تھی۔ میرے ابا بھلا کم کماتے تھے، لیکن میری ماں کو پھر بھی رانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ گھر کے کام تک اماں نہیں کرتی تھی، وہ بھی ابا ہی کیا کرتے تھے، لیکن اب تو یہاں اماں اپنے کوارٹر کے کاموں کے ساتھ ساتھ عالی شان محل کے لوگوں کے کام بھی کیا کرتی تھی، اور بدلے میں جو بھی پیسے ملتے تھے وہ اماں کا شوہر لے اڑتا تھا۔ اماں کی زندگی اب رونے اور کڑھنے میں ہی گزر رہی تھی۔ اماں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور شام کو جلیل ابا سے تانے سن کر ساری رات روتی رہتی تھی۔ یوں ہی رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور میرا بچپن گزر کر جوانی کے دن آ گئے۔ میں 17 سال کی تھی جب میری اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اماں کو کیا سوجی کہ جلد سے جلد میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں نے اس محل میں کام کرنے والی ہی ایک عورت کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی تھی۔ میں ہمیشہ سے اماں سے ڈرتی ہی تھی، سو ان کے ڈر کی وجہ سے میں شادی کے لیے مان گئی تھی، اور ویسے بھی شادی تو کرنی ہی تھی کیونکہ اماں نے کبھی بھی مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ابا کے مرنے کے بعد اسکول پڑھنے کی اجازت دی تھی، ورنہ میں بھی پڑھ لکھ کر کچھ بننے کے بارے میں سوچتی۔ اماں کو نہ جانے کون کون سے ڈر ستاتے رہتے تھے کہ انہوں نے مجھے اسکول سے بھی نکال لیا تھا اور مجھے کسی سے ہنسنے بولنے بھی نہیں دیتی تھی، اور جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری شادی بھی کر دی گئی۔ میں شادی کر کے جیسے ایک جہنم سے دوسرے جہنم میں آ گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ وہ ہوا تھا جو کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوتا تو وہ کبھی بھی برداشت نہ کرتی، لیکن جس کے سر پر کوئی نہ ہو اسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، سو میں نے بھی برداشت کیا کہ شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر نے نشے سے دھت ہو کر مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا تھا کہ میں کئی دن تک اٹھ نہیں پائی تھی۔ میرے زخم دیکھ کر بھی میری ماں کا دل ذرا نہیں پگھلا تھا، بلکہ اس نے مجھے صبر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پھر تو جیسے یہ ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا۔ میری ساس نے مجھے بھی ایک گھر میں کام پر لگا دیا تھا۔
میں صبح سے شام تک کوٹھی میں برتن دھوتی تھی، کھانا پکاتی تھی اور واپس آ کر اپنے شوہر کی جلی کٹی بھی سنتی تھی اور اس سے مار بھی کھاتی تھی۔ میں کبھی جو اپنی ساس سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگتی تو میری ساس کہتی تھی کہ شوہر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو بھی میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی، سو میں نے بھی اپنی پرواہ کرنی چھوڑ دی اور چپ چاپ اس کی ماریں کھانے لگی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر میری زندگی میں وہ آئی تھی جس نے میری ذات کو مکمل کر دیا تھا، یعنی کہ میری بیٹی۔ شادی کے 1.5 سال بعد میرے ہاں ایک ننھی سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کے پیدا ہونے پر میں بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میری تنہائی کی ساتھی آ چکی ہے۔ لیکن میرا شوہر بالکل بھی اس چیز سے خوش نہیں تھا، اور میری ساس بھی روایتی ساسوں کی تیسی ہی تھی، جس نے پوتا پوتا کی رٹ لگا دی تھی۔ پھر ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور میرے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی، کیونکہ سوتے وقت میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بغل میں لیٹایا تھا، لیکن میرے جاگنے پر میری بیٹی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے ہر طرف اسے ڈھونڈ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی، اور جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کو غائب کرنے کے پیچھے میری ساس اور میرے شوہر کا ہی ہاتھ ہوگا۔ اور پھر میرا یہ شک یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ میری بیٹی کے گم جانے کے بعد میرے شوہر کے پاس بہت زیادہ پیسے آنے لگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس کی باتیں سن لی تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو کسی بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا اور بدلے میں رقم لے لی تھی۔ میں بہت زیادہ چلائی، لیکن ان دونوں نے میری ایک بھی نہ سنی، اور نہ ہی مجھے میری بیٹی واپس ملی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی کو کہاں کسے فروخت کیا گیا ہے، سو ساری میری زندگی میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتی، تب بھی وہ مجھے نہ ملتی۔ کچھ دن رو دھو کر میں نے صبر کر لیا تھا، لیکن اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ جب میں بازار سے گھر واپس آئی تو میں نے گھر میں کسی انجان آدمی کو دیکھا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت تو گھر پر کوئی نہیں ہوتا، یہ کون ہے جو آیا ہے، لیکن گھر میں اپنی ساس کو موجود دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اور پھر میرے پیروں تلے سے یہ جان کر زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری ساس کا مالک تھا۔ میری ساس ان دنوں جہاں کام کرتی تھی، یہ شخص اس گھر کا مالک تھا، اور چپکے سے میری ساس سے اس کے گھر پر ملنے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی، میں اچھے سے جانتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس سے کچھ پوچھتی کہ میرا شوہر آ گیا، اور میری ساس نے فوراً سے پاسا پلٹتے ہوئے سارا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ اس آدمی نے بھی کہہ دیا کہ اسے گھر پر میری ساس نے نہیں بلکہ میں نے بلایا ہے۔ میں نے بہت کہا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی، لیکن میرے شوہر نے میری ایک بھی نہ سنی۔ پہلے مجھے خوب مارا اور اس کے بعد مجھے طلاق دے کر گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ میں روتی تڑپتی اپنے زخموں کو صاف کرتی اپنی ماں کے گھر ایک بار پھر سے آ گئی تھی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری ماں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی تھی کہ میری حالت اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کاش وہ وقت پر صحیح فیصلہ کرتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی مجھے۔ اس دن نہ جانے کیوں میرے دل سے میری ماں کے خلاف جو بھی نفرت تھی وہ مٹ گئی تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ماں مجھ سے پیار نہیں کرتی، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور جو وہ مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی اور ہنسنے بولنے نہیں دیتی تھی، تو یہ سب میری حفاظت کے لیے تھا۔ میری جلد سے جلد شادی کروانے کی بھی یہی وجہ تھی کہ میری ماں کو جلیل ابا پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں تھا۔ اس دن اماں کا شوہر گھر پر نہیں تھا، تو ہم دیر رات تک باتیں کرتے رہے۔ رات کو 3 بجے میں اور اماں سو گئے تھے، اور اگلے دن جب میں اٹھی اور چائے بنا کر اماں کو دینی چاہی تو میرے پیروں تلے سے زمین کانپ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اماں کے وجود میں کوئی حرکت ہی نہیں تھی۔ ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ جب جب میں کسی کے ساتھ دلی طور پر جڑنے لگتی تھی تو وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، جیسے پہلے ابا اور اب اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد تو میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی، اور یہی سوچتی رہتی تھی کہ اب میں کہاں اور کس کے پاس جاؤں، کیونکہ دنیا میں سوائے اماں کے میرے پاس اور کوئی بھی رشتہ نہیں تھا جہاں جا کر میں پناہ اختیار کرتی۔ لیکن نہ جانے کیوں اچانک سے جلیل ابا بہت اچھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم یتیم نہیں ہو، تمہارا سوتیلا ہی صحیح لیکن میں باپ ہوں اور تمہارا ہمیشہ ہی خیال رکھوں گا۔ میں چونکہ بہت زیادہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی، سو ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ بھی میرا ایسے خیال رکھنے لگے تھے جیسے میں ان کی سگی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، اس لیے آج سے تم ہی میری بیٹی ہو۔ اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔
میں نے نہ تمہاری قدر کی اور نہ ہی تمہاری ماں کی قدر کی۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے بغیر کس قدر اکیلا ہوں، اور تم اپنی ماں کی آخری نشانی ہو میرے پاس۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں یتیموں جیسی زندگی گزارنے دوں گا۔ تم میری بیٹی ہو۔ میں بس کسی سے شفقت بھرے ایسے ہی بول اور سہارا چاہتی تھی، سو میں نے جلیل ابا پر اعتبار کر لیا تھا اور یہ بھول گئی تھی کہ وہ کس قدر لالچی اور خود غرض انسان ہے۔ اس نے تو ساری زندگی میری اماں کی قدر نہیں کی تھی، تو اچانک سے میرے لیے اتنی محبت کیسے جاگ گئی تھی؟ میں یہ سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ میں تو حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی جو بس ایسی محبتوں کے لیے ترسی ہوئی تھی، اور جب کسی نے دو میٹھے بول بولے تو میں بہک گئی تھی۔ جلیل ابا نے جانے ایسا کیا کیا تھا کہ محل کے مالکان نے ابا کو نوکری سے نکال دیا اور گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ اب وہ مجھے لیے ایک کرائے کے مکان میں آ گئے تھے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اب میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ نہ رہوں، لیکن کہنے والا کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اگر اپنے اس سوتیلے باپ کے ساتھ نہ رہتی تو جاتی کہاں؟ سو میں نے سب کی باتوں کو اگنور کیا اور ابا کے ساتھ نئے مکان میں آ گئی تھی۔ ابا نے ایک نئی جگہ نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ ابا کے نئے سیٹ ایک دو بار ان کے ساتھ گھر پر بھی آئے تھے اور میری چائے کی بھی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ ایک دن سیٹ نے ابا سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دو اور بدلے میں مجھ سے رقم لے لو۔ مجھے لگا کہ ابا اچھے ہو گئے ہیں، وہ میرا سودا نہیں کریں گے، لیکن ابا اب بھی پہلے جیسے ہی لالچی تھے، اور ان کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ یہی تھی کہ جس طرح میری بیٹی کو میرے شوہر نے بیچ دیا تھا، اسی طرح وہ مجھے بھی کہیں بیچ کر پیسے کما لیں گے۔ سو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے مجھے اپنے سیٹ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی، لیکن میری سننے والا تھا ہی کون؟ لیکن مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب سیٹ مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو زیادہ عمر کا ہی ہے، لیکن عزت سے رہوں گی یہی کافی ہے، لیکن میری زندگی میں تو آزمائشیں لکھی ہی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد سیٹ مجھے ہر رات گلاس بھر دودھ پلانے کے بعد ایک آستانے پر لے آتا تھا جہاں پر ایک پیر بیٹھا ہوتا تھا۔ سیٹ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں دم دلوانے آیا ہوں، لیکن مجھے حیرت ہوتی کیونکہ میں تو بالکل ٹھیک تھی، پھر کیوں پیر سے دم کروانا؟ پیر جب مجھ پر دم ڈالتا تو میں سو جایا کرتی تھی، اور صبح جب میں جاگتی تو سیٹ مجھے لینے آتا، اور جب وہ مجھے ساتھ لے کر جانے لگتا تو پیر سیٹ کو پیسوں سے بھرا ہوا بیگ دیتا تھا۔ اب تو یہ روز ہونے لگا تھا۔ میں ہر رات آستانے پر گزارتی تھی اور صبح ہوتے ہی میرا شوہر مجھے لے جایا کرتا تھا اور ساتھ ہی پیسے سے بھرا ہوا بیگ بھی لے کر جاتا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تو میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات میرے شوہر نے جب مجھے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیا تو میں نے چپکے سے وہ گلاس پھولوں کے گملے میں بہا دیا تھا۔ میرا شوہر جب مجھے لے کر آستانے پر پہنچا تو مجھے پیر کے سامنے دم ڈلوانے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا اور اس وقت تو میرے سر پر آسمان گر گیا جب فقیر نے دم ڈالنے کے بجائے مجھے اٹھایا اور ایک کمرے میں لے آیا۔ میں جاگ رہی تھی، اسی لیے بری طرح سے میرا دل کانپنے بھی لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور کیا ہونا تھا، اور صحیح معنوں میں میری جان تو تب نکلی جب فقیر نے مجھے میری آنکھیں بند تھیں لیکن میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی آوازیں سن سکتی تھی۔ پیر نے مجھے لا کر ایک کمرے میں رکھا اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی آیا تھا۔ اس شخص نے فقیر کو بہت سارے پیسے دیے تو فقیر دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے میرے سوتیلے باپ نے مجھے میرے شوہر کے ہاتھ بیچ دیا تھا اور اب میرا شوہر میری عزت پیر کے ہاتھ بیچ دیا کرتا تھا۔ فقیر نے آستانے کے نام پر کوٹھا کھول رکھا تھا جہاں پر مجھ جیسی نہ جانے کتنی ہی بے بس اور معصوم لڑکیوں کا روز اسی طرح سودا ہوتا تھا۔ کوئی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی میری طرح بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میرے ساتھ یہ کئی دن سے ہو رہا تھا، لیکن اس رات دودھ کا گلاس نہ پی کر میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عزت کو تار تار ہوتے دیکھا تھا، اور جب رات کا آخری پہر تھا تو میرے جسم سے جیسے جان نکلی ہوئی تھی، لیکن میں نے ہمت کی اور ان گندے لوگوں کے چنگل سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے زخمی وجود کو بمشکل گھسیٹتے میں خاموشی سے آستانے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ میرا ٹکراؤ ایک گاڑی سے ہوا اور میں ہوش و خرد کی دنیا سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک خوبصورت کمرے کے پلنگ پر پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک لڑکی آئی۔ میں اس لڑکی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اس لڑکی کا نام رمشا تھا۔ رمشا نے مجھ سے اس قدر اپنائیت سے بات کی کہ میں ٹوٹ کر اس کے کندھے سے لگ کر بکھر کر رہ گئی تھی
اور اسے اپنی ساری داستان سنا دی تھی۔ رمشا کسی آفس میں نوکری کرتی تھی اور اس اپارٹمنٹ میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا اور مجھے تحفظ دینے کا بھی پورا وعدہ کیا تھا۔ رمشا بہت اچھی تھی، وہ بھی حالات کی ستائی ہوئی تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب میری بے بسی دیکھ کر اس نے مجھے بھی سنبھالنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر میں رمشا کے گھر پر رہنے لگی تھی۔ میں بہت کم باہر نکلتی تھی تاکہ کوئی بھی مجھے دیکھے نہ۔ رمشا میری ساری ضروریات پوری کر دیا کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر میں اس کے گھر میں محفوظ تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ میری ماں کے غلط فیصلے نے ساری زندگی ان کو بھی سفر کروایا تھا اور مجھے بھی کرنا پڑا تھا، اور جانے میرا یہ سفر ابھی کب تک جاری رہنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔